أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا بعدد کل معلوم لک حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب اور آن لائن ڈسکشن گروپ میں تحقیقی حوالے سے جو گفتگو چلتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پچھلے ہفتے کے سوال پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا جو سوال تھا وہ تھا سورہ نور کے آیت نمبر 56 کے تعلق سے، جس آیت کی تلاوت ہم نے آغاز میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح کے کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اس ایک آیت کا حوالہ بنا کر کے کچھ سوال پیش کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، صلاۃ اور زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے؟ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ قرآن میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں آیا ہے؟ زکوٰۃ ظاہر اور زکوٰۃ باطن کیسے ادا ہوتی ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب صوفیاء کرام کے تعلیمات اور قرآن و حدیث کے حوالے سے دینا ہے اور اس پر آج ڈسکشن کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس کا ایک تجزیہ نامہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں ان تینوں سوالات کے جواب بہت ہی مدلل اور عمدہ طریقے سے نہایت دلیل کے ساتھ تفصیل سے دی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آج کے اس مجلس میں شامل ہونے والے لوگ کون کون سے ہیں، یعنی کن کن لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ جناب صوفی صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، جناب پیر راحت صاحب جھارکھنڈ سے انڈیا سے، جناب ساجد صاحب، جناب سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی سے، جناب وصال علی خان صاحب پاکستان سے، جناب احمد علی شاہ قادری صاحب، محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ اور صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب کلکتہ سے، اور جناب عابد حسین صاحب ہیں، جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب پاکستان سے ہیں، اور جناب صوفی شکیل احمد واسی صاحب ممبئی سے ہیں، پھر پاکستان سے جناب ندیم قریشی صاحب بھی ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تحریر و تلخیص امیر افضلی کی جانب سے ہے۔ اپنا جواب بھی ہم آخر میں پیش کریں گے۔ آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ان تینوں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم لوگ۔ سوال ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے؟ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ قرآن میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں آیا ہے؟ اور زکوٰۃ ظاہر اور زکوٰۃ باطن کیسے ادا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جناب صوفی صادق الرحمان نقشبندی صاحب نے کہا کہ صلاۃ کی حقیقت ہے دیدار کرنا۔ صلاۃ کی جو حقیقت ہے وہ ہے دیدار کرنا، اور زکوٰۃ کی حقیقت ہے پاکی اختیار کرنا۔ ان دونوں کا تعلق لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ جب ہم محبوب کے دیدار کے لیے جاتے ہیں تو پاک اور صاف ہو کر جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ظاہر گندے مال سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اور زکوٰۃ باطن گندے خیال سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یعنی ظاہر کی زکوٰۃ ظاہر کو صاف کرنا اور باطن کی زکوٰۃ باطن کو پاک کرنا ہے۔
جناب پیر راحت صاحب نے کہا کہ صلات کے معنی دوستی رب سے اور زکوٰۃ یعنی رب کی ذات کو ثابت کرو۔ صلات کے معنی دوستی رب سے اور زکوٰۃ یعنی رب کی ذات کو ثابت کرو، یعنی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دو۔ زکوٰۃ کے یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو جو بھی دین و دنیا کی دولت ملی ہے اس کو لوگوں میں بانٹنا چاہیے، یعنی بانٹیے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طور پر یہ کام کیجیے۔ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کی نماز ہوتی ہے۔ ظاہری زکوٰۃ تن سے دی جاتی ہے اور باطنی زکوٰۃ من سے دی جاتی ہے۔ جناب ساجد صاحب نے کہا کہ جب مرید خود کو فنا کر کے یار کو قائم کرتا ہے تو اس کی صلات قائم ہو جاتی ہے۔ جب مرید خود کو فنا کر کے یار کو قائم کرتا ہے تو اس کی صلات قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ دوسروں کی روح کو روشن کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قائم ہوتی ہے۔ پہلے جب مرید اپنے خود کو فنا کر کے یار کو قائم کرتا ہے تو اس کی صلات قائم ہوتی ہے۔ پھر جب دوسروں کی روحوں کو وہ روشن کرنا شروع کرتا ہے تو گویا اس کی زکوٰۃ بھی قائم ہوتی ہے۔ وَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب نے کہا کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کیے بغیر صلات اور زکوٰۃ قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کیے بغیر صلات اور زکوٰۃ قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ زکوٰۃ عاقل بالغ اور آزاد پر فرض ہے۔ اللہ رسول پیر و مرشد سے بھی آزاد ہو جائیے تبھی صلات اور زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اللہ رسول اور پیر و مرشد سے بھی آزاد ہو جائیے تبھی صلات و زکوٰۃ ادا ہوگی۔ انہوں نے ایک بہت ہی پیچیدہ بات کہی ہے جس پر جرح کی سخت ضرورت ہے، البتہ صرف اتنا کہتا چلوں گا کہ اللہ رسول اور پیر و مرشد سے آزاد ہونے سے مراد ان کا یہ ہے کہ آپ ایسے منزل پر پہنچ جائیے جہاں پر آپ کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہو، آپ پوری طرح سے آزاد ہو جائیں اور منزل و مقصود پر پہنچ جائیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے اس کو اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بعض بزرگوں نے کہا ہے۔ اسی طرف اشارہ ان کا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یار جب کہ نظر آتا ہے خدا کی قسم، یہ سر سجود میں جھک جاتا ہے خدا کی قسم۔ خدا کو غیر خدا دیکھ ہی نہیں سکتا، خدا خدا کو نظر آتا ہے خدا کی قسم۔ خدا خدا کو نظر آتا ہے خدا کی قسم۔ خدا بن کے خدا کو دیکھنا نماز قائم کرنا ہے، جسمانی زکوٰۃ مال کا ہے اور نور کا منتقل کرنا ہے، یعنی تن من دھن کی زکوٰۃ دینا ہے تاکہ پاک ہو سکے۔ تن من دھن کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ جناب صوفی شرف الدین نریمی صاحب نے کہا کہ صلات یعنی قرب حاصل کرنا ہے، وحدانیت پر قائم رہنا دراصل صلات ہے۔ وحدانیت پر قائم رہنا اور رسالت کو عام کرنا زکوٰۃ ہے۔ صلات یعنی قرب حاصل کرنا، وحدانیت پر قائم رہنا ہے اور رسالت کو عام کرنا در حقیقت زکوٰۃ ہے۔ عشق اور ترک وجود صلات ہے اور تزکیہ نفس ہی زکوٰۃ ہے۔ عشق اور ترک وجود کیا ہے؟ صلات ہے اور تزکیہ نفس ہی زکوٰۃ ہے۔ وَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ جناب وصال علی خان صاحب نے کہا کہ صلات دراصل اپنے آپ سے رابطہ قائم کرنا ہے صاحب، اپنے آپ سے رابطہ کو قائم کرنا ہے، یعنی خود تک پہنچنا، خود سے جڑنا، خود سے واصل ہونا، کیونکہ خود میں ہی خدائی ہے، خود میں ہی خدا ہے۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ قرآن میں ہر جگہ صلات کے بعد ہی زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ قرآن میں ہر جگہ صلات کے بعد زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ عقیم لفظ قاف میم میم سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے بلندی یا اونچائی۔ یہ حوالہ ہے لسان العربی میں، دیکھا جائے اس کو، یعنی عربی زبان کی بات ہے یہ۔ صلات لفظ واو صاد لام سے نکلا ہے، اس کا معنی جمع ہونے اور رابطہ کرنے کے ہیں۔ واتو کے معنی ظہور ہونا، پیدا کرنا کے ہیں۔ زکوٰۃ لفظ زکا زکو زکی سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے اضافہ، نیکی، اچھائی، پاکی۔ اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے معنی اس طرح سے ہوں گے کہ بلندی یا اونچائی پر جمع ہونا اور پاکی، اچھائی، اظہار، پیدا کرنا۔ یہاں قابل غور ہے کہ بلندی کیا ہے اور وہاں کیا جمع ہونا ہے،
اور پاکی کس کا اظہار کرنا ہے، یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ انہوں نے لسان العربی کے حوالے سے کچھ انڈیکیشنز ہم لوگوں کو دیا ہے جو صلاۃ و زکوٰۃ پر غور و فکر کرنے کے لیے بہتر ہے۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ صلاۃ ایک لازمی اور انفرادی عمل ہے جس کا ثواب کرنے والے تک ہی محدود ہوتا ہے۔ صلاۃ ایک لازمی اور انفرادی عمل ہے جس کا ثواب کرنے والے تک ہی محدود ہوتا ہے، وہیں زکوٰۃ ایک متعدی فعل ہے جس کا اطلاق کرنے والے کے ساتھ دیگر مخلوق پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی صلاۃ انفرادی عمل ہے اور زکوٰۃ جو ہے مخلوق سے وابستہ عمل ہے، یہ دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ صلاۃ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ کائنات میں ایک مثال واحد یہ ملتی ہے کہ جس نے صلاۃ کے حالت میں زکوٰۃ دی ہو، اور وہ مولا علی علیہ السلام کے ذات گرامی ہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو برزخ ہو، خلق اور خالق کے مابین ہو۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے جس میں مولا علی نے عین نماز کے حالت میں اپنی انگوٹھی کسی سائل کو دیا تھا۔ اس کا ذکر سرکار امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے اقیم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ جو ہے ہوتا ہے، اور نماز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک قسموں کو انہوں نے حوالہ دے کر کے بیان بھی کیا تھا جن کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ اسی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ صلاۃ حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے، اور ان دونوں کا اس طریقے سے تعلق ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ایک مثال قائم کیا کہ صلاۃ کے حالت میں زکوٰۃ پیش فرمائی، اور یہ سب نہیں کر سکتا بلکہ یہ خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو برزخ ہو، یعنی خلق اور خالق کے بیچ رہنے والا وہ ہستی ہو جس کے بارے میں ہم لوگ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جو مثل بشر ہو کر زندگی جیتا ہے وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کہا کہ صلاۃ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ، زکوٰۃ رسالت ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ دیدار حق ہے اور زکوٰۃ ترک وجود ہے، بنا ترک وجود کے دیدار اور وصال ممکن نہیں ہے، اسی لیے صلاۃ کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ صلاۃ و زکوٰۃ کا تعلق ہمارے دو وجود کے ساتھ ہے، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ صلاۃ باطن ہے اور زکوٰۃ ظاہر ہے، صلاۃ روح کے لیے ہے اور زکوٰۃ جسم کے لیے ہے، اسی لیے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ مختلف اسکالر حضرات اور مختلف محققین کی باتیں جو ہے ہر زاویے سے، ہر اینگل سے صلاۃ و زکوٰۃ کو سمجھنے میں سہولت عطا کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جناب عابد حسین صاحب نے کہا کہ وحدانیت میں غرق ہونا حقیقی نماز ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہی زکوٰۃ ہے۔ یعنی وحدانیت میں اگر آپ غرق ہو گئے تو آپ حقیقی نماز میں ہیں، لیکن اس حقیقی نماز کے پیغام کو دوسروں تک اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اسی کو بعض لوگوں نے علم کی زکوٰۃ سے بھی جوڑا ہے اور خدمت خلق بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے تبلیغ اسلام بھی کہا ہے۔ جناب پیر مظہر قیوم شاہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا گویا کمائی کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینا گویا اس میں تازگی پیدا کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی کو بچانے کے لیے اور اس میں تازگی پیدا کرنے کے لیے خون تطہیر کی زکوٰۃ پیش کی۔ جناب مظہر قیوم شاہ قادری صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ نماز قائم کرنا گویا کمائی کرنا، اور زکوٰۃ دینا گویا اس میں تازگی پیدا کرنا ہے۔ اور امام حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دین محمدی کو بچانے کے لیے اور اس میں تازگی پیدا کرنے کے لیے خون تطہیر کی زکوٰۃ پیش کی گئی کربلا میں، اور زکوٰۃ کی اس سے بڑھ کر مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے کتنی بھاری اور کتنی بڑی زکوٰۃ دی گئی ہے۔ اسی لیے شاعروں نے بہت
اس کے بارے میں لکھا ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دیکھو وہ کربلا والے، نماز پڑھ گئے دیکھو وہ کربلا والے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب صوفی شقیل احمد وارثی صاحب کہتے ہیں کہ صلات کے معنی دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ جلانا، آگ میں جلنا، آگ سے سینک کر ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور بھی دیگر معنی جو ہے صلات کے لغت میں مل جائیں گے۔ جس کا صلات قائم ہو گیا وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تمام خیالات منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہر چیز کا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عمل آپ کریں تو اس کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا، بغیر زکوٰۃ کے کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی لیے زکوٰۃ دینا یعنی پاک کر دینا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جناب ندیم قریشی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی بھی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں، آپ کی نماز قائم ہو جائے گی یا ہو گئی ہے۔ انہوں نے شریعت کے ایک بہترین کوٹس کے حوالے سے بات کیا اور کہا کہ یہ بات حق ہے کہ نماز قائم کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی نہ کریں، ہمیشہ آپ جو ہے پارسا بنے رہیں، گویا کہ آپ کی نماز قائم ہوئی ورنہ قائم نہیں ہوئی۔ انہوں نے شریعت کے اس لاجک کے حوالے سے بہترین بات فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ صلات وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے، زکوٰۃ وہ ہے جو صلات اس سے ادا ہو۔ صلات وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے، زکوٰۃ وہ ہے جو صلات اس سے ادا ہو۔ اگر فقراء کی زکوٰۃ دیکھیں تو انہوں نے تمام عمر زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ زکوٰۃ مال پیسے کی نہیں تھی۔ جب صلات قائم کرنے کا حکم ہر بالغ مرد عورت پر ہے تو زکوٰۃ کو صرف پیسوں سے ہی کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی صلات جب ہر پر فرض ہے تو زکوٰۃ صرف پیسے والے پر ہی فرض کیوں ہے؟ یہ بات انہوں نے کوٹ کیا۔ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلات کو بہت ہی گہرائی میں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ صلات اور زکوٰۃ پر بہت زیادہ کنسیڈر کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے، سمجھاتے تھے کہ صلات اور زکوٰۃ کو سمجھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی کہتے تھے، نماز پڑھنے والے ظاہری لوگوں کو بھی تنبیہاً کہا کرتے تھے کہ نماز تو 5 وقت پڑھ کے چلے آئے میاں، زکوٰۃ کب دو گے؟ یعنی نماز تو روز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ صرف سال میں ہی دو گے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی، جبکہ ہر بار جب قرآن میں ذکر آیا ہے نماز کا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایک اشارہ ہے جس پر ہر خاص و عام کو، بالخصوص علماء کو اور مفسرین کو، محدثین کو، پیروں کو، اسکالر کو اس پر ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور جب غور و خوض کریں گے تو باتیں جو ہے بہت اندر چلی جائیں گی اور حقیقت و معرفت کے طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، اور ایک نئی تحقیق، ایک نئی موضوع اور باتیں کھل کر اور سامنے آئیں گی۔ اور کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہے جو بیان کے قابل نہیں ہوتی۔ چنانچہ عدیل صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی تاکید کم و بیش 700 مرتبہ آئی ہے یقیناً، اور اکثر زکوٰۃ کے ساتھ تاکید ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ہمیشہ آیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان توحید اور اصالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 میں توحید باطنی معاملہ ہوا، نماز اور زکوٰۃ افعالی یا حرکات و سکنات کا معاملہ بنا، روزہ اور حج بدن پر جبر یا ریاضت کا معاملہ بنا، اور لوگوں نے توحید کو افعالی معاملہ بنا دیا، نماز کو بدنی معاملہ اور زکوٰۃ کو مالی معاملہ اور روزہ اور حج کو دکھاوا بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو ہمارے سوسائٹی کی بات ہے جس کا اشارہ انہوں نے کیا۔ حالانکہ توحید کا اقرار دل سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے، اور نماز افعالی ہے، یعنی عام لفظوں میں کام ہے۔
نماز اور زکوٰۃ اس لیے ساتھ آئے ہیں کہ پاکیزگی اختیار کی جائے۔ جب نماز میں کھڑے ہوں تو صرف ذات کا خیال ہو اور کان، آنکھ، زبان، ناک، دل یعنی پنج حواس خمسہ اور من کسی اور طرف نہ جائے۔ اس طرح شرعی نماز اور زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نفس کی پاکی جنگلوں میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر سکتے ہیں اگر من پر قابو پا لیں، یعنی کہ تمام خیال باطلہ کی قربانی کرنا زکوٰۃ ہے۔ تمام خیال باطلہ کی قربانی کرنا زکوٰۃ ہے، اور تب ہی قائم ہوگی نماز۔ اسی لیے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، یعنی کہ تمام خیال باطلہ کی قربانی کرنا زکوٰۃ ہے، اور تب ہی قائم ہوگی نماز۔ اس قربانی لفظ سے یہ بات آیا کہ اس کے پہلے ہم لوگوں نے کوثر کا جو ذکر کیا تھا، کوثر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں اس آیت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ فصل لربک وانحر، نماز اور قربانی کا ذکر وہاں پر بھی آتا ہے۔ چنانچہ تمام خیالات باطلہ کی قربانی کرنا زکوٰۃ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق قربانی سے ہے، اور تبھی قائم ہوگی نماز۔ اسی لیے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ زکوٰۃ طہارت نفس ہے اور راحت القلوب ہے۔ اس کی 3 قسمیں دیکھیے، شریعت، طریقت، حقیقت۔ زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم خدا کی راہ میں دی جائے اور سال کے تمام ہونے کے بعد دی جائے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم رکھے، باقی سب دے ڈالے۔ زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ 200 درہم پورا کا پورا خدا کی راہ میں دے دے۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی بار کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک بات اور جوڑا تھا کہ 3 نہیں بلکہ زکوٰۃ کی 4تھی قسمیں بھی ہے۔ وہ یہ ہے معرفت کی زکوٰۃ، جس میں زکوٰۃ دینے کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے قرض لے کر لوگوں کو دیا ہے اور خدمت خلق کیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور تمثیل تاریخ میں موجود ہے۔ ان باتوں کو بعض کتب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لفظ صلوات صلات کی جمع ہے، اس کا معنی برکتیں، رحمتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہوں۔ نماز سے مراد عطایت معشوق حقیقی ہے، اور اس سے مراد توجہ باطن الی اللہ اور اعراض از ما سوا اللہ و توجہ الی الحق از ما سوائے اللہ ہے۔ لفظ زکوٰۃ یعنی ترک و ایثار و تصفیہ۔ جس طرح زکوٰۃ دے کر بقیہ مال کو پاک کر لیا جاتا ہے، اسی طرح ترک و ایثار سے بھی تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مال پر زکوٰۃ، سونا چاندی پر زکوٰۃ۔ ایک زکوٰۃ ورد و وظائف پر بھی ادا کی جاتی ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ بعض اعمال اور عمل کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایک قسم ہے جو ایثار سے تعلق رکھتی ہے۔ ایثار کا مطلب دوسرے کا نفع خود سے زیادہ سوچنا، یہ صوفیہ کا خاصہ ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مفہوم پاکی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی پاک کرتی ہے، اسی لیے دونوں ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ نماز سے انسان کے قرب خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے، قائم ہو تو ہر وقت خدا کا قرب ہے، اور زکوٰۃ سے افعال یا کام میں پاکی ملتی ہے۔ جو بھی کام کرو خلوص اظہار محبت اللہ کی رضا کی خاطر اور بھلائی کی خاطر کرو، جبکہ ریاکاری نفع و جزا مقدم نہ ہو تو تصفیہ قلب بن جاتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں تصفیہ قلب کے لیے ضروری ہے۔ یہ جوابات ابھی آپ مختلف اسکالر حضرات کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے، جو نہایت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ اب آئیے آخر میں اپنے جملے ہمارے جواب بھی سماعت فرمائیے، آخر میں دادا میم ہندی کے تعلیمات کے روشنی میں۔ چنانچہ بغور سنیے کہ صلات اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بغیر زکوٰۃ ادا کیے ہوئے صلات قائم نہیں ہوتی ہے، اور صلات کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔ ان دونوں کا تعلق ظاہر اور باطن سے ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے۔ نفس اور روح سے ہے، قلب اور جان سے ہے، فنا اور بقا سے ہے۔ وجود جب فنا ہوتا ہے تب ہی بقا کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ ہستی جب مٹتی ہے تو عدم قائم ہوتا ہے۔ ظاہریت جب پامال ہوتا ہے تو باطنیت آباد ہوتا ہے۔
تو گویا زکوٰۃ کا تعلق ظاہریت اور فنائیت سے ہے، جبکہ صلاۃ کا تعلق باطنیت اور بقائیت سے ہے۔ جب تک لٹایا نہیں جائے گا خزانہ کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ خزانہ کو پانا ہے، اسی لیے لٹانا ہے، کیونکہ ہم ہی حق ہیں، ہم ہی قائم ہیں اور ہم ہی باقی ہیں، اسی لیے ہم ہی صلاۃ قائم کریں گے، واصل بحق ہو جائیں گے، اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور یہ پہنچنا تبھی ہوگا جب ہم پہلے کے منزل کو چھوڑیں گے، یعنی روحانیت کی منزل میں پہنچنا ہے اور نفسانیت کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے صلاۃ قائم کر لیجئے اور زکوٰۃ دے دیجئے، شریعت میں مال کا دیجئے، طریقت میں جان کا دیجئے، اور حقیقت و معرفت میں وہیں پہنچ جائیے جہاں آپ کو پہنچنا ہے، وہی ہو جائیے جو آپ کو ہونا ہے، اور وہی ہو جائیے جو آپ کی حقیقت ہے۔ یہی ہے صلاۃ اور زکوٰۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ صلاۃ قائم کرنے کے لیے جائیے گا تو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، وجود و ہستی کی قربانی نہیں دیجیے گا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہو جائیے اور سب کو چھوڑ دیجیے۔ دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قلم تراشا نہ جائے تو لکھا نہیں جا سکتا، لکھنے کے لیے قلم کو تراشنا ہی پڑتا ہے، اور قلم جب بسم اللہ لکھتا ہے تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے، اور بسم اللہ کے بعد لکھنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، اسی لیے بسم اللہ لکھنا صلاۃ ہے اور قلم کا ٹوٹنا زکوٰۃ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے چند جملے اس حوالے سے ضرور سنتے چلیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ وَقْرَضُوا قرض حسن اور وہ اقیموا الصلاۃ، وَقْرَضُوا وہ قرض حسن اور اقیموا الصلاۃ، ہے یہی اعمال صالح للزکوٰۃ فاعلون، ہے یہی اعمال صالح للزکوٰۃ فاعلون، وَاقْرَضُوا قرض حسن اور اقیموا الصلاۃ، ہے یہی اعمال صالح للزکوٰۃ فاعلون، اے بشر مشہود و شاہد نور ارضی فی بطور، اپنے خالق سے نہ ہو مغرور منکر تو فکون، عکس ازلی یاد کر اپنی مقام مستقر، نور مستودہ ہے تو انوار کن اور فیکون، دی شہادت پوست آدم سے سبھی ارواح نے، ہے تو ہی معبود برحق لائق یسجدون، وہ امانت جس سے کی انکار سب مخلوق نے، اس امانت کا امین اللہ ہے المومنون، اور طلسم ہستی میں پوشیدہ ہے ساری کائنات، بحر و بر شمس و قمر افلاک افلا تبصرون، بحر و بر شمس و قمر افلاک افلا تبصرون، کی بیاں توحید ہم نے شعر اور آیات میں، واسطے احرام و محرم اور اہل یفقہون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔